نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم نماز باجماعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 121، نماز باجماعت۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی مل کر نماز پڑھو۔ سورۃ النساء میں جہاں صلاۃ خوف کی تفصیل بیان ہوئی، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور ان کے لیے نماز قائم کریں، یعنی جماعت کرائیں، امامت کرائیں، تو ایک گروہ کو ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ بھی لیے رکھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر میدان جنگ میں اسلحہ اٹھا کر باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ نماز رہی ایک رکعت گئی، یعنی خواہ وہ ایک رکعت ہو پھر بھی جماعت سے ہی پڑھی جائے، الا یہ کہ کوئی صورت نہ ہو اس حکم پر عمل کرنے کی۔ تو اگر میدان جنگ میں جماعت کرانے کا حکم ہے تو حالت امن میں اور عام حالات میں پھر یہ حکم کس درجے پر ہوگا، آپ سب اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الہدی وان من سنن الہدی الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه وفي رواية ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان لرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين يقام في الصف۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے۔ ان ہدایت کے طریقوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس مسجد میں نماز ادا کی جائے جس میں آذان دی جاتی ہے، یعنی ہدایت کے طریقوں میں ایک طریقہ کیا ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھی جائے جہاں آذان ہوتی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تم نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھو گے، جیسے جماعت سے پیچھے رہنے والا یہ شخص اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے، تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ بات بھی شامل ہے کہ جب کوئی شخص اچھا وضو کر کے مسجد جائے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ جماعت سے سوائے کھلے منافق کے کوئی پیچھے نہیں رہتا۔ بیمار بھی 2 آدمیوں کے سہارے نماز کے لیے آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے شخص کی نماز سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر آذان کہلواؤں اور کسی شخص کو امامت کے لیے کہوں، پھر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے۔ انہوں نے اپنے اندھے ہونے کا عذر پیش کر کے اپنے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت چاہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذان سنتے ہو؟ عبداللہ نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو پھر نماز میں حاضر ہو۔ آپ سوچئے ذرا کہ نابینا کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملی، اور آنکھوں والے جو آذان سن کے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے، ان کا قیامت کے دن پھر کیا حال ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص آذان سنے پھر باجماعت نماز ادا نہ کرے
تو اس کی کوئی نماز نہیں، یعنی اس کی نماز ہی نہیں، الا یہ کہ کوئی عذر رکاوٹ بن گیا ہو، کوئی ایسی مجبوری آ گئی ہو کہ واقعی وہ عذر ہو. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اب وہ عذر کیا عذر ہے کہ جس میں انسان کے اندر استطاعت ہی نہیں، وسعت ہی نہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بیمار بھی ہوتے تھے تو سہارا لے کے مسجد میں آ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں بھی مسجد آ کر نماز پڑھائی تھی. یعنی صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے، بیمار بھی ہوتے تھے تو جب تک ہمت ہوتی تھی مسجد پہنچتے تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیماری کی حالت میں جب ہوش ہوتا تو مسجد میں آ کے نماز پڑھاتے تھے. اب اگلا مسئلہ ہے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت. یعنی یہ احکام بنیادی طور پر مردوں کے لیے ہیں. نماز باجماعت مردوں پہ لازم ہے، بعض کے نزدیک واجب ہے، بعض کے نزدیک فرض عین ہے، بعض علماء فرض کفایہ کہتے ہیں اور بعض اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. لیکن کوئی بھی اس کو نفل کا درجہ نہیں دیتا کہ ٹھیک ہے کوئی پڑھے تو پڑھے، نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں. لیکن عورتوں کے لیے اس میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری عورت مسجد کی طرف جانے کی اجازت مانگے تو اسے ہرگز منع نہ کرو. یعنی عورتوں کے لیے نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ نفل ہے. لیکن اگر کوئی عورت اللہ کے گھر میں آنے کی اجازت مانگے تو اللہ کا گھر اس پہ بند نہ کیا جائے، شوہر اس کو روکے مت. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کرو اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں. یعنی ساتھ ہی یہ بھی عورتوں کو بتا دیا گیا کہ گھر میں نماز پڑھنا زیادہ اچھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا کوٹھڑی میں نماز پڑھنا یعنی اندر کے سٹور میں یا اندر کے حصے میں کھلے مکان میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. یعنی ٹی وی لاؤنج کی بجائے بیڈ روم اور بیڈ روم کی بجائے سٹور زیادہ بہتر ہے. عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد جانے کی ممانعت ہے. یعنی اگر وہ جائے رخصت ہے، اجازت ہے، لیکن پھر وہ زیب و زینت کے ساتھ نہ جائے. مراد یہ ہے کہ جن حدود کا اللہ نے پاس رکھنے کا حکم دیا ان حدود کی پابندی کے ساتھ وہ مسجد جائے. اب آپ دیکھیے کہ اگر پسندیدہ گھر ہے اور گھر کا بھی اگلا حصہ ہے تو پھر یہ رخصت کیا معنی رکھتی ہے، یہ اجازت کیا معنی رکھتی ہے؟ تو اس میں یاد رکھیے کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں یا بعض ایکسیپشنل صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں مسجد جانا گھر سے بہتر ہو جاتا ہے. استثنائی صورتیں، مثلا مسجد الحرام جہاں ایک نماز کتنے نماز کے برابر ہے؟ 1,00,000 نماز کے برابر. مسجد نبوی 1000. اسی طرح مسجد اقصی. اب آپ دیکھیے، اب آپ یہاں سے مکہ تو چلے جائیں اور ہوٹل میں نماز پڑھ لیں لیکن مسجد نہ جائیں، تو جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں ہوٹل میں ہی پڑھ لیں یا جو جگہ بھی انہوں نے لی وہاں پڑھ لیں، تو بات یہ ہے کہ ہوٹل بہتر ہے یا مسجد بہتر ہے؟ اگر دو میں آپ کمپیریزن کریں تو ہوٹل اور مسجد میں کریں نا، وہاں آپ کا اپنا گھر تھوڑی ہے. تو وہاں جا کر بھی ہوٹل میں پڑھنے سے بہتر کیا ہے پھر اب مسجد. دوسری بات، رمضان کا موقع ہے، اب آپ کو قرآن حفظ نہیں، آپ کے محلے میں آپ کے قریب ویسینٹی میں ایسی مسجد ہے جہاں اہتمام ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اپنے فائدے بھی ہیں. تو اگر کبھی عورت اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے فارغ ہے اور وہ وہاں جا کر پڑھنا چاہتی ہے نماز تو پڑھ سکتی ہے. تیسری چیز، بعض ایسے ممالک ہیں جہاں گھروں میں مسجد سے اذان کی کوئی آواز نہیں آتی، جہاں کا پورا ماحول ایک غیر اسلامی ماحول ہے. وہاں آپ کو مسلمانوں کی اجتماعیت بھی کہیں نہیں ملتی. وہ کوئی مسلمان کہیں رہتا، کوئی کہیں رہتا، کوئی کہیں رہتا، کوئی قریب مسجد نہیں. اب اگر مسلمان گھرانوں میں خواتین موجود ہیں اور وہ سال ہا سال اذان نہیں سنتی، سال ہا سال مسلمانوں کی اجتماعیت کو نہیں دیکھتی، تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ تو اللہ کا گھر انسان کے اندر ایک اور طرح کا ایمان اور ایک اور کیفیت پیدا کرتا ہے، یعنی ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. لہذا ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ جب آپ یہ سمجھیں کہ مسجد جانا
آپ کے ایمان میں اضافے کا سبب ہے یا اجر و ثواب میں اضافے کا سبب ہے، تو اس وقت پھر تعصب کا ثبوت نہ دے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر اور عشاء تک کی نمازیں بھی مسجد میں پڑھا کرتی تھی اور کوئی روکتا نہیں تھا. ہاں بعد میں جب علماء نے دیکھا کہ حالات خراب ہو گئے ہیں تو پھر اس کو ڈسکریج بھی کیا گیا. اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ عام حالات میں آئیڈیل سچویشن کیا ہے، عام حالات میں آپ گھر پر ہی رہیں، وہیں نماز پڑھیں، اندر کے حصے میں زیادہ خشوع خضوع ہوگا. لیکن اگر آپ بازار جا رہی ہیں شاپنگ کے لیے تو نماز قضا کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ راستے میں کوئی مسجد ہے تو ایک طرف ہو کے نماز ادا کر لیں. یا آپ حج عمرے پر ہیں یا اور اسی طرح کے خاص مواقع ہیں، جیسے عید کا موقع ہے، جیسے رمضان کی تراویح کا موقع ہے، تو اس موقع پر آپ اجتماعی عبادت میں بھی شریک ہو سکتے ہیں. یہ رخصت اسی لیے رکھی گئی ہے. نماز با جماعت کے متفرق مسائل. متفرق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مختلف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاة ووجد احدکم الخلاء فلیبدأ بالخلاء. اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور کسی شخص کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو تو پہلے اس سے فراغت حاصل کرے پھر نماز پڑھے. یعنی جسم پر کوئی ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے جس سے نماز کا خشوع متاثر ہو یا نماز میں دھیان بار بار اس طرف جا رہا ہو. جو شخص اذان سن کر مسجد میں جماعت کے لیے بغیر کسی عذر کے نہ پہنچے، یعنی گھر میں نماز پڑھ لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے نماز قبول نہیں کی جاتی. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اسے امام ابن حبان، حاکم اور ذہبی نے صحیح کہا ہے. یعنی اس قدر تاکید ہے مسجد جانے اور جماعت کے ساتھ خصوصاً نماز پڑھنے کی مردوں کے لیے. جس جگہ 3 آدمی ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان غالب ہوتا ہے. یعنی 3 لوگ اکٹھے ہوں اور پھر وہ اکٹھے نماز نہ پڑھیں تو ان پہ شیطان غالب ہوتا ہے، اور شیطان غالب آ کے پھر کیا کرتا ہے؟ آپس میں لڑاتا ہے. دیکھا جائے تو یہ نماز با جماعت کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ مسلمانوں میں اتحاد، اتفاق، باہم کوآرڈینیشن، ایک دوسرے کے قریب لانے کا بہترین نسخہ ہے. اگر آپ اکٹھے ہیں اور پھر نمازوں میں بکھرے ہوئے ہیں تو کوئی ایک وقت ایسا نہیں کہ جہاں پر آپ جمع ہو سکیں، تو پھر کون سا موقع ہوگا؟ کیونکہ نماز میں انسان اللہ کے نام پہ جمع ہوتا ہے نا، اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتا ہے. تو جو لوگ اللہ کے نام پر عبادت کے وقت، نماز کے وقت جمع نہ ہو سکے، وہ پھر کسی اور کے نام پر کہاں جمع ہو سکتے ہیں اور کس طرح جمع ہو سکتے ہیں؟ یعنی 3 مرد کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں اور ہر ایک اپنی اپنی دنیا میں مشغول ہے، اور نماز کے وقت بھی وہ ایک دوسرے کو نہیں بلاتے کہ آؤ اکٹھے ہوں، ایک جگہ کھڑے ہوں، ایک جگہ بیٹھیں، تو پھر وہ کہاں اکٹھے ہوں گے؟ اسی وجہ سے آپ نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ سب سے پہلے میری امت میں نماز با جماعت یا نماز کا جو سسٹم ہے اس میں خلل آئے گا اور اس کی تاربوت جو ہے وہ بکھرے گی، اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شام کا کھانا تیار ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ، کیونکہ عام طور پر ان کے ہاں ایک ہی میل ہوتا تھا اور وہ شام کا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا شام کا کھانا کتنا ارلی بھی ہوتا تھا، بالکل عین سونے کے وقت نہیں ہم لوگوں کی طرح. تو پہلے کھانا کھا لو، اور کھانا کھانے میں جلدی نہ کرو، یا جیسے رمضان میں افطار کے وقت بھوک لگی ہوتی، حضرت عبداللہ بن عمر کا کھانا تیار ہوتا اور جماعت بھی کھڑی ہو جاتی تو وہ اس وقت تک نماز کے لیے نہ آتے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو جاتے، حالانکہ وہ امام کی قرات بھی سن رہے ہوتے تھے. تو یہ نہیں کہ وہ جماعت ساری ختم کر دے، مراد یہ ہے کہ اللہ اکبر امام کہہ چکا، اس نے سورۃ الفاتحہ شروع کر دی تو یہ پیچھے سے جوائن کر لیتے تھے. لیکن اگر کھانا لگا اور کھانا شروع کیا ہوا تو کھانا کھا کر نماز شروع کرتے. ایک اور بات یہ کہ ان کا کوئی 7 کورس میل نہیں ہوتا تھا کہ جس میں پھر ان کو 1-2 گھنٹے چاہیے ہوتے تھے کھانا کھانے میں اور انجوائے کرنے میں. وہ چند کھجوریں اور پانی یا تھوڑی بہت کوئی چیز ہوتی تھی جسے کھانے میں بھی 10-12 منٹ لگتے تھے کہ ایک دفعہ اذان ہوئی، اذان کے بعد جب تک اقامت ہوتی ہے اور نماز شروع ہوتی ہے جب تک وہ کھانا کھا کے بھی پہنچ جاتے تھے. سردی اور بارش کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ اس زمانے میں نہ تو سڑکیں پکی تھیں اور نہ لوگوں کے پاس گاڑیاں تھیں کہ جن میں بیٹھ کر وہ مسجد تک جا سکیں. آج جب کہ یہ ساری سہولتیں موجود ہیں
اور سردی کے انتظامات گھر میں بھی ہیں اور مسجد میں بھی ہیں. اسی طرح بارش سے بچنے کے لیے اگر آپ نے پورچ میں گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بارش ہو یا نہ ہو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. آپ کمرے سے نکلے اور سیدھے گاڑی میں جا بیٹھے. تو ان سہولتوں کے ہوتے ہوئے پھر یہ رخصتیں نہیں رہتی. لیکن جب بارش تکلیف اور اذیت کا سبب ہو، آپ کے پھسلنے کا، گرنے کا اور سردی سے بیمار پڑنے کا، تو پھر اور بات ہے. اس زمانے میں تو پھر سارے ہی کام رک جاتے تھے نا. لیکن یہ کس قدر افسوس کی بات ہے اور حیرت کی بات ہے کہ ہم دنیا کے کاموں کے لیے تو بازار گھوم آئے، چاہے بارش ہو رہی ہو یا سردی ہو. یعنی انہی دنوں میں انہی راستوں سڑکوں پہ ہم گاڑیاں دوڑاتے پھریں اپنی دنیا کے لیے. لیکن جب نماز کا وقت ہو تو یہ حدیث یاد کر لیں کہ وہ اجازت ہے گھر میں پڑھنے کی، کیونکہ سردی ہے آج یا بارش ہے آج. تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی گئی ہے. صفوں میں مل کر کھڑا ہونے کا حکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. اپنی صفوں کو برابر کرو. بلا شبہ صفوں کا برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہے. صف کی درستگی اقامت صلاۃ کا حصہ ہے. قرآن حکیم میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. تو قائم کرو کا معنی کیا ہے؟ یعنی ارکان اور سنن کی تعدیل. تعدیل کا مطلب اطمینان سے ادا کرنا، ہر ایک کو اس کا حق دینا. تعدیل کا لفظ کس سے ہے؟ عدل سے ہے. عدل کس کو کہتے ہیں؟ انصاف کو. اور نماز میں انصاف سے مراد کیا ہے یا برابری سے مراد کیا ہے؟ کہ ہر رکن اس کا اپنی اپنی جگہ صحیح طور پر ادا ہو، ایک دوسرے میں ملا ہوا نہ ہو. سنن کی تعدیل اور رعایت سے نماز پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صفوں کا سیدھا کرنا بھی نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے. اس سے معلوم ہوا کہ صفوں کا ٹیڑھا ہونا نقصان کا موجب ہے. صفوں کا ٹیڑھا ہونا نقصان کا موجب ہے. کیا نقصان ہے؟ اختلاف کا سبب ہے. صفوں کا بننا، باجماعت نماز پڑھنا اتحاد کا ذریعہ ہے، اور صفوں کا بکھرنا اختلاف کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صف کو سیدھا کرنا نماز کے حسن میں سے ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسا برابر کرتے گویا ان کے ساتھ تیروں کو برابر کرتے ہوں، بالکل سٹریٹ. یہاں تک کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوں کا سیدھا کرنا سمجھ لیا. یعنی یہ بھی باقاعدہ سیکھا، یہ کام بھی سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایک دن آپ جماعت کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہنے کو تھے کہ ایک شخص کو دیکھا، اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے، یعنی ویسے لائن میں کھڑا ہے لیکن ذرا سا آگے ہو کر. پس فرمایا اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کرو، ورنہ اللہ تم میں اختلاف ڈال دے گا. یعنی آگے پیچھے نہ ہو. فَتَخْتَلِفْ قُلُوبُكُمْ، ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے. اور جب دل مختلف ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہر چیز بکھر کر رہ جاتی. مسلمان اس بہت بڑی قوت سے محروم ہو جاتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی دنیا کے بے شمار مسائل کا حل پا سکتے ہیں. آج مسلمان کیوں کمزور ہیں؟ غیر متحد ہیں، اتحاد نہیں. جب وہ ٹوٹ گئے، بکھر گئے، کمزور ہو گئے، تو پھر جو چاہے ان پہ جیسے چاہے حملہ کر لے، جہاں سے چاہے جس سے فائدہ اٹھا لے. کیونکہ صف بندی اور دن میں 5 دفعہ صف بنانا کیا سکھاتا ہے؟ ایک ڈسپلن میں آنا. اور کوئی قوم ڈسپلن کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی. ایک برطانوی وزیر اعظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ برطانیہ کی ترقی کا راز کیا ہے، تو اس نے کہا تھا کیو بنانے میں، لائن بنانے میں. کہ یہ کہیں بھی اکٹھے ہو فوراً لائن بناتے ہیں، اور یہ عملی مظاہرہ ان کے یہاں ہر جگہ دیکھا جا سکتا ہے. اور ہم ہر جگہ بھیڑ ہوتے ہیں، بھیڑ. چاہے ہم کلاس میں بیٹھے ہوں تو بھی ایک بھیڑ نظر آئیں گے، چاہے ہم دروازے سے نکل رہے ہوں تو بھی بھیڑ. ہم میں سے جس کا جو جی چاہتا ہے جہاں جی چاہے کھڑا ہو جائے، جہاں جی چاہے بیٹھ جائے رستے میں، جہاں جی چاہے ہم 2 اور لوگوں کو بھی ساتھ ملنا جلنا شروع کر دیں. کیونکہ شعور کی کمی ہے نا.
ہم جانتے ہی نہیں کہ ہمارے اس عمل سے کتنے لوگ تکلیف میں مبتلا ہو گئے، کتنے لوگ مشقت میں پڑ گئے. اگر ہم راستے میں صرف اپنے جوتے تلاش کرنے کے لیے راستہ روک کے کھڑے ہو جائیں، یا خود وہیں کھڑے ہو کے پہننا شروع کر دیں اور پیچھے کی ساری لائن کو روک دیں، اور پھر دوسرا شخص لائن توڑ کے گھس کے باہر نکلنے کی کوشش کرے، اس کو پش کرو، اس کو دھکا دو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مذکورہ حدیث کی روح سے صفوں کا سیدھا کرنا نہایت ضروری ہے. اقامت ہو چکنے کے بعد جب صفیں سیدھی، درست اور برابر ہو جائیں تو پھر امام کو تکبیر اولیٰ کہنی چاہیے. کب کہنی چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. جی، جب صفیں درست اور برابر ہو جائیں اس وقت امام کو تکبیر کہنی چاہیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ امام کی ذمہ داری میں سے ہے کہ صف سیدھا کرے. اور یہ صرف مسجد کے اندر نہیں بلکہ کلاس روم کے اندر بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ استاد کی ذمہ داری ہے. کسی بھی جگہ کہیں پر بھی آپ ہوں، جو بھی ذمہ دار ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی لوگ ان کے ماتحت ہیں ان سب کو ایک ڈسپلن میں رکھیں، ایک ترتیب میں رکھیں. اور یہی ترتیب ہماری زندگی میں اگر آتی ہے تو ہی ہم اپنے وقت کا بھرپور اور صحیح استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی کتابیں ترتیب سے نہیں رکھتے، اپنے کاغذ ترتیب سے نہیں رکھتے، اپنے قلم، ہر چیز جو آپ سے متعلق، اپنے لباس، اپنے کپڑے، جو بھی آپ سے متعلق چیزیں ہیں ان میں اگر ترتیب آپ نہیں رکھتے تو آپ کا آدھا وقت کس میں ضائع ہو جائے گا؟ چیزوں کو ڈھونڈنے میں، یا پھر نہ ملنے کی صورت میں فرسٹریشن، نہ ملنے کی صورت میں غلط چیز کے استعمال میں. تو آپ وہ نہیں کر سکیں گے جو آپ کر سکتے ہیں یا آپ کو کرنا چاہیے. بعض لوگ لکھتے وقت بھی بالکل بے اعتدالی کو ثبوت دیتے ہیں. کوئی لائن کے اوپر لکھ رہے ہیں، کوئی لائن کے بیچ میں لکھ رہے ہیں، کوئی گیپ چھوڑ کے لکھ رہے ہیں، بس لکھتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اصل مقصود ان کے نزدیک لکھنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ پیراگراف بنا ہے یا نہیں، لائن کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہاں اینڈ ہو رہی ہے. کیونکہ کسی چیز میں ترتیب ہے ہی نہیں. کچن دیکھ لو تو بے ترتیب، کمرہ بیڈ روم دیکھ لو تو بے ترتیب، الماری کھولو تو بے ترتیب، واش روم تو بے ترتیب، ہر چیز بے ترتیب. تو جب زندگی میں بے ترتیبی آ جاتی ہے، آپ آرگنائزڈ نہیں ہیں پرسنل لیول پر، تو آپ اجتماعی زندگی میں کبھی بھی آرگنائزڈ نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ خود نہیں ہیں تو آپ کسی کو بھی نہیں کر سکتے. اور پھر دین کا کام، یعنی اللہ کی مسجد سے ترتیب شروع ہوتی ہے، اللہ کے گھر سے ترتیب شروع ہوتی ہے، قبلہ ترتیب قائم کرنے کے لیے ہے. تو یہ ترتیب اگر ہمارے دین کے پہلے رکن سے شروع ہو رہی ہے تو اس کا دائرہ کار کہاں تک پھر جاتا ہوگا؟ آخر تک، ہر چیز میں ترتیب. تو آج ہمیں صرف نماز میں نہیں بلکہ اپنی زندگی کی باقی تمام چیزوں کا جائزہ لینا ہے. اپنی ساری بلانگنگس، اپنے دراز، اپنے الماری، اپنے کپڑے، اپنے ہر چیز. اور اگر آپ ایک دن میں سب کچھ نہیں کر سکتے تو دن مقرر کر لیا کریں. آج کے دن میں اپنی الماری ٹھیک کروں گی، آج کے دن کچن کی ترتیب. کیونکہ ایسا شخص جو چیز اٹھاتا ایک جگہ سے ہے، رکھتا دوسری جگہ ہے، وہ کس قدر اذیت کا باعث بنتا ہے دوسروں کے لیے بھی. یعنی وہ صرف اپنا وقت ضائع کرنے کا مجرم نہیں، وہ سارے متعلقین کا وقت ضائع کرنے کا مجرم ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے. جس میں خون نہ ہو وہ کون ہوتا ہے؟ اگر آپ کے جسم سے خون نکل جائے ایک مطلوبہ مقدار سے تو کیا ہوتا ہے؟ مر جاتے نا. خون نکلنے سے مرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے. یعنی کسی کام کے کرنے کے پیچھے جذبہ ہی نہیں کوئی. وجہ کیا ہے؟ صفیں کج، صفیں ٹیڑھی ہیں، دل پریشان. جب کوئی چیز ترتیب سے نہیں تو آپ کیا نظر آئیں گے؟ پریشان ہی نا. کوئی کام آپ نے کیا ہی نہیں تو آپ کو پریشانی ہی ہوگی. آپ کو یہ نہیں پتا آپ کو پہلے کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے. نہ آپ کے اوقات کی ترتیب ہے، نہ آپ کے لباس کی ترتیب ہے، نہ آپ کے بالوں کی ترتیب ہے، نہ آپ کے کاموں کی ترتیب ہے. تو پھر کبھی کوئی کوسے گا آپ کو، کبھی کوئی پوچھے گا آپ کو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دل پریشان رہے گا سارا وقت. شوہر گھر میں آئے گا تو وہ دو سنائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. بچے ہیں تو وہ سر کھائیں گے، یہ کام کیوں نہیں ہوا ہمارا. آپ کسی کے بھی کام کے نہیں ہیں. پھر چاہے آپ کتنے بڑے بڑے خواب دیکھتے رہیں کہ آپ یہ بھی کر لیں گے اور وہ بھی کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے. تو کہتے ہیں صفے کج دل پریشان، سجدہ بے ذوق. سجدہ بے ذوق کیوں؟ جب آپ پریشان حال پھر کھڑے ہوتے ہیں
کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ نماز جو آپ اطمینان سے پڑھتے ہیں وہ کون سی نماز ہوتی ہے، اور وہ نماز جو ٹکروں والی نماز ہوتی ہے، یا نماز پڑھتے ہوئے آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھا یا کیا کیا، یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب دل پریشان ہوتا ہے. جب آپ کا دل پریشان ہوتا ہے نا، آپ کے سر پہ کاموں کا بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ترتیب تو قائم ہی نہیں کی تھی کہ کیا کس وقت کرنا ہے، کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہے آپ کا، کوئی ترجیحات ہی نہیں ہے آپ کی زندگی میں. تو وہ سارا غبار کہاں آ کے اٹھے گا؟ نماز میں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ وہ نماز ہی میں آ کے آپ کو ہر چیز پریشان کرے گی. وہ کہتے ہیں وجہ کیا ہے کہ جذب اندرون باقی نہیں ہے. جذب اندرون باقی نہیں، اندر کوئی چیز جذب نہیں ہو رہی، ابزارپشن ہی نہیں ہے. صفوں کا ٹیڑھا پن، باہمی پھوٹ، دلوں کے اختلاف اور باہمی کدورت پریشانی کا باعث ہے. یعنی دلوں میں بھی کدورت آتی ہے پھر، کیونکہ جب زندگی میں ترتیب نہ ہو تو ہر وقت ایک چپکلش اور ایک کھچاؤ کی کیفیت رہے گی. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دلوں میں کدورت آئے گی ایک دوسرے کے خلاف. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں ملی ہوئی رکھو. اپنی صفیں ملی ہوئی رکھو یعنی کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہو، اور صفوں کے درمیان نزدیکی کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک صف اور دوسری کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کمرے کے اگلے سے بن جائے اور ایک پچھلے میں، اور بیچ میں پورے کمرے کا فاصلہ ہو. نہیں، ایک صف سے دوسری صف کے بیچ میں اتنا ہی گیپ ہو کہ پچھلی صف کے لوگ آسانی سے سجدہ کر سکیں. یعنی دو صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ چھوڑو کہ وہاں ایک اور صف کھڑی ہو سکے. اور گردنیں برابر رکھو، یعنی سب برابر جگہ پر کھڑے ہو کہ گردنیں برابر ہو. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تحقیق میں شیطان دیکھتا ہوں، میں شیطان کو دیکھتا ہوں جو صف کے شگافوں میں داخل ہوتا ہے گویا کہ وہ بکری کا سیاہ بچہ ہے. یعنی نماز کے وقت وہ پھر خوب بیچ میں گھومتا پھرتا ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ آپ جماعت کے لیے کھڑے ہیں اور کوئی چھوٹا سا بچہ ہے، وہ مسجد میں کبھی کسی کے آگے سے گزرتا ہے، کبھی کسی کے پیچھے سے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. کیا ہوتا ہے نماز میں؟ کسی کا دھیان لگے گا؟ نہیں. اسی طرح شیطان سیاہ بکری کے بچے کی طرح صفوں کے بیچ میں گھومتا پھرتا رہتا ہے. جب وہ گھومتا ہے تو پھر نماز میں خشوع و خضوع کہاں سے آئے گا؟ پھر توجہ کہاں سے آئے گی؟ ایسے لوگ اکٹھی نماز پڑھ کے بھی آپس میں نہیں جڑیں گے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمایا، لوگوں اپنی صفیں سیدھی کرو. یعنی آپ اس معاملے میں بہت سختی کرتے تھے. لوگوں اپنی صفیں درست کرو، یعنی اس معاملے کو چھوڑتے نہیں تھے، ان کو سپیئر نہیں کرتے تھے، اگنور نہیں کرتے تھے. لوگوں اپنی صفیں برابر کرو. اب آپ دیکھیے 3 دفعہ آپ نے فرمایا، لوگوں صفیں سیدھی کرو، صفیں درست کرو، صفیں برابر کرو. سنو، اگر تم نے صفیں سیدھی نہ کی تو اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال دے گا. اس حکم سے انکار کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے اثرات ساری زندگی میں جائیں گے. پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا، کندھے سے کندھا چپکا دیتا تھا. ابو داؤد کی روایت ہے یہ، ابن حبان نے اسے صحیح کہا. یعنی پھر صحابہ کرام اتنے کانشیس ہو گئے تھے کہ بالکل جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے جیسے کچھ بھی بیچ میں سے نظر نہ آئے، اس طرح کھڑے ہوتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو سیدھا کیا کرو کیونکہ میں تمہیں پس پشت بھی دیکھتا ہوں. یعنی نماز میں اللہ نے مجھے ایسی صلاحیت دی ہے کہ سامنے کے ساتھ ساتھ پیچھے کا سین بھی میں دیکھ سکتا ہوں. یہ آپ کا معجزہ تھا. یعنی کیسے دیکھتے تھے آپ؟ اللہ تعالیٰ اس وقت دکھا دیتا تھا جو اپنے نبی کو چاہتا تھا. اس کی تفصیل یہ نیچے آپ حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص صفوں میں اپنا کندھا دوسرے کے کندھے سے اور اپنا قدم دوسرے کے قدم سے ملا دیتا تھا. یعنی کس طرح ہم سیدھے کھڑے ہوتے تھے. حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کے اندر آتے. کیا کرتے؟ صف کے اندر آتے. کیسے اندر؟ یعنی آپ اپنی امام والی جگہ چھوڑ کر 2 صفوں کے بیچ میں آ جاتے، راؤنڈ لیتے تھے. ہمارے سینوں اور کندھوں کو برابر کرتے، یعنی پہلے زبان سے کہتے، پھر اس کے بعد ہاتھ سے سیدھا کرتے ان کو، تم آگے ہو جاؤ، تم پیچھے ہو جاؤ. اور فرماتے،
آگے پیچھے مت ہوں ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے. یہاں سے شروع ہوتا ہے اتحاد. اور فرماتے تھے تحقیق اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ پہلی صف میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوشش، شوق اور وقت سے پہلے جانا پڑتا ہے. یعنی اگلی صف میں وہی بیٹھ سکتا ہے جس کے لیے نماز پرائرٹی نمبر 1 ہو، جس کی زندگی میں ترتیب ہے. تو وہ شخص وقت کی پابندی بھی کر سکے گا. جب وہ وقت کی پابندی کر سکے گا تو لازماً اگلی صف میں بیٹھ سکے گا. اور جس کی زندگی میں ترتیب نہیں، اس کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں، اس کا کوئی کام بھی وقت پہ اور درست نہیں ہو سکتا. ہم عام طور پر لوگوں کو بلیم کرتے رہتے ہیں، وہ سبب ہے میرے کام میں خرابی کا، وہ سبب ہے مجھے پیچھے کرنے کا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سبب خود ہی ہیں. اپنی بے ترتیبی کے ذمہ دار ہم خود ہیں. حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو برابر کرتے تھے. جب صفیں برابر ہو جاتی تو پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے، یعنی پہلے اس بات کا اطمینان کرتے کہ صفیں درست ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو قائم کرو، کندھے برابر کرو، یعنی صفوں کے اندر ان جگہوں کو پر کرو جو خالی رہ جائیں. اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ. صفوں کے اندر شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، اور جو شخص صف ملائے گا اللہ بھی اسے ملائے گا، یعنی اپنی رحمت سے یا اپنا قرب عطا کرے گا، اس کو اپنے سے ملائے گا. صف کب نہیں بنتی؟ جب ہم بات نہیں مانتے، جب ہم دوسرے کی سنتے نہیں ہیں، جب ہم دوسرے سے تعاون نہیں کرتے، جب دوسرے کو اہمیت نہیں دیتے. صرف ہمیں اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے کہ میری جگہ درست ہے، میں ٹھیک ہوں، میں آرام سے ہوں. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں کسی کے لیے صف میں سیٹ رکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا. اگلی صف میں وہی بیٹھتا تھا جو پہلے آتا تھا. ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے لیے جگہ رکھ لیتے ہیں، پھر وہ آتے نہیں، پھر وہ جگہیں خالی رہ جاتی ہیں، گیپس رہ جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر شیطان آتا ہے. شیطان آنے کا یہ مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک جگہ خالی ہے، پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ خالی جگہ سے ایک تو بے ترتیبی نظر آتی ہے، دوسرے یہ ہے کہ جس کو جگہ نہیں ملی ہوتی اس کے دل میں غصہ آتا ہے، کدورت آتی ہے، میرے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اور اس نے اپنے ساتھ کی سیٹ خالی رکھی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ رواج ختم کر دیں. یہ آپ کی اپنے دوستوں کے ساتھ کیا ہے؟ دوستی یا دشمنی؟ یہ دشمنی ہے. اگر آپ ان کو غلط چیز پر تعاون کر رہے ہیں اور سہارا دے رہے ہیں کہ وہ خود آئیں سو سو کر، اور آپ دوسروں کا حق مار کے ان کے لیے جگہ رکھ دیں، یہ درست نہیں. اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر صف درست کرنے کے لیے کوئی تم کو آگے یا پیچھے کرے تو بڑی نرمی اور محبت سے آگے یا پیچھے ہو جاؤ، یعنی تعاون کرو. اگر صف سے کوئی نکل کر چلا جائے تو اس کی جگہ لے کر صف کو ملاؤ، اللہ تم پر رحمت کرے گا. صف کے اندر جان بوجھ کر ایک دوسرے سے دور دور کھڑے ہونا صف کو کاٹنا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا. جس کو اللہ رحمت سے دور کر دے پھر اس کے لیے ہے کوئی ٹھکانہ؟ ہے کوئی جائے پناہ؟ صفوں کی ترتیب. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اول صف کو پورا کرو. کھڑے ہوتے وقت یہ دیکھو کہ کہاں جگہ باقی ہے، وہاں پہلے کھڑے ہو. یہ نہیں میں یہی ٹھیک ہوں، ادھر ہی صحیح ہے، اگلی صف خالی ہے اور انسان پیچھے 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 جا کے بیٹھ جائے یا کھڑا ہو جائے. پھر اس کو جو پہلی کے نزدیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی صفوں میں یعنی ثواب کے لحاظ سے سب سے بہتر اول صف ہے اور سب سے بری آخری صف ہے. پیچھے رہنے کو کیا کہا گیا؟ سب سے بری، بری اچھی نہیں، بری سب سے پچھلی صف ہے. اور عورتوں کی صفوں میں یعنی اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جائیں تو ان میں سب سے بری پہلی صف ہے اور سب سے بہتر آخری صف. عورتوں کی اگلی صف کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ مردوں کے بالکل قریب ہو جاتی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہمیشہ لوگ پہلی صف سے پیچھے ہٹتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ بھی ان کو پیچھے ڈال دے گا. یعنی کچھ لوگ مسلسل لیٹ پہنچیں گے، مسلسل دیر کریں گے، نیکی کے کام میں سستی کریں گے، لہذا اجر و ثواب میں بھی وہ پیچھے رہ جائیں گے، مؤخر کر دیے جائیں گے، لیٹ کر دیے جائیں گے. اب دیکھیے کہ جب کوئی خیر و بھلائی پانے کا وقت ہوتا ہے تو ہمارا دل کیا چاہتا ہے؟ پہلے مجھے ملے، پہلے میں. لیکن جب نیکی کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر پہلے میں کیوں نہیں ہوتی؟ پھر میں کہاں ہوتی ہوں؟ قیامت کے دن ترتیب الٹ تھوڑی جائے گی کہ جو لوگ نیکی میں آگے ہیں فاستبقوا الخیرات ففروا الی اللہ، دنیا میں وہ ففروا الی اللہ نہ ہو اور وہ قیامت کے دن جنت میں سب سے آگے اور سب سے پہلے ہو. یہ ہو سکتا ہے؟ عقل ہی نہیں اس کو مانتی. لیکن پھر ہم کیوں سستی کرتے ہیں، کیوں تاخیر کرتے ہیں؟ کسی بھی نیکی کے کام میں سستی اور تاخیر کس چیز کی علامت؟ آپ دیکھیں ہم بہت سی تعویلیں، وجوہات، بہانے، مسئلے بتا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن ان مسئلوں کا بھی حل ہوتا ہے. ہمیں اپنے ٹائم ٹیبل میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی، ہمیں اپنی ٹائم مینجمنٹ کرنی ہوگی. یعنی جو چیزیں آپ کو کسی ایک وقت میں ایک کام کے کرنے سے روکتی ہیں، آپ اس کا سبب جانیں کہ کون سا کام مجھے اس وقت روکتا ہے جس سے مثلا میں نماز لیٹ کر دیتی ہوں، یا مرد حضرات ہیں تو وہ مسجد جانے سے رک جاتے ہیں. آخر وہ کیا اسباب ہے؟ جو بھی سبب ہے آپ اس سبب کو معلوم کریں. پھر آپ دیکھیں کہ اس سبب کی نوعیت کیا ہے، اس کام کے پیچھے کیا ریزن ہے، اس کو میں یہاں سے اٹھا کے کہاں رکھ سکتی ہوں. مثلا آپ جب ایک نقشہ بناتے ہیں کسی مکان کا تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ وہ لکیریں کھینچ لیتے ہیں، اچھا یہاں یہ کمرہ بنا لیتے ہیں، یہاں یہ بنا لیتے ہیں، یہاں یہ کیا کرتے ہیں؟ پیمائش کرتے ہیں. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ کچن یہاں سے اٹھا کے یہاں کر لیں تو اس کا یہ زیادہ فائدہ ہے، اس چیز کو یہاں لے آئیں، سیڑھیاں یہاں ہو جائیں، لاؤنج یہاں ادھر یہ جگہ بچ جائے گی، یہاں سے یہ سپیس نکل آئے گی. نکالتے ہیں نا سپیسز، ضرورت کے مطابق شفٹنگ کرتے ہیں نا. اچھا کمرے کی شفٹنگ کبھی کی؟ اچھا یہ میز اٹھا کے یہاں سے اگر وہاں رکھے تو یہ جگہ بہت کھل جائے گی، اس اینگل پہ رکھا جائے سامان تو کمرہ بڑا لگے گا. یہ سب تبدیلیاں کیوں کرتے ہیں آپ؟ سہولت کے لیے، چیزوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. مثلا آپ کے گھر میں کچھ فرنیچر تھا، نیا آ گیا، ضرورت تھی، اب آپ لے آئے. اگر آپ پہلے کو بھی ترتیب سے رکھیں گے اور اس کی بھی جگہ بنائیں گے تو بن جائے گی، اسی جگہ پہ بن جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کوئی مزید چیز اندر آئی ہے. لیکن اگر آپ بے ترتیب ہیں اور آپ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے آپ ایک سہولت سے فائدہ نہ اٹھا سکے. آپ کہیں نہیں لے جاؤ، اس کی مجھے ضرورت نہیں، میرے پاس جگہ نہیں. لیکن دنیا کا سامان ایسے نہیں واپس بھیجتے آپ جگہ نہیں. میں نے گاؤں میں دیکھا ہے ایک چارپائی کے اوپر ایک اور اس کے اوپر ایک اور اس کے اوپر ایک، چھت تک چارپائیاں چڑھا لیتے ہیں. کس لیے؟ جگہ بنانے کے لیے. یعنی ترتیب دیتے ہیں اس کو، حالانکہ وہ کتنا مشکل ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو، میں نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے کہ جو آخری چارپائی اوپر چڑھانی ہوتی ہے وہ جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، پھر اس کو اتارنا. تو یہ سب آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی. دین کی، نیکی کمانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ بہانے بنا دو. بچے چھوٹے ہیں، وہ میاں آفس دیر سے جاتے ہیں، وہ فلاں ایسے کام ہے، فلاں ایسے کام ہے، لہٰذا بہت سے عذر بہانے کر کے اپنے آپ کو ایک خیر سے محروم کر لینا. مثلا اگر آپ صبح کھانا پکا کے آتے ہیں گھر سے تو آپ رات کو پکا کے رکھ لیں. جو کام آپ کسی اور وقت میں کر سکتے ہیں اسی کام کو آپ عین نیکی کے وقت میں کیوں کرتے ہیں؟ یہ وقت کا صحیح اور بھرپور استعمال نہیں. اس لیے ہمارے نیکی کے کاموں میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ ہماری زندگی کی بے ترتیبی اور صحیح طور پر ٹائم کو مینج نہ کرنا ہے. اہم اور غیر اہم میں تمیز نہ کرنا ہے. کس کام کے لیے کون سا وقت ہو یہ نہ پتا ہونا ہے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کے جو اوقات رکھے ہیں اور پھر ان کا سائز آپ دیکھیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا صبح میں ہم بہت فریش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز صبح کے وقت رکھ دیتے. اسی طرح ظہر کی نماز عصر کے وقت میں رکھ دیتے. بھئی وہ ظہر کا وقت ابھی آدھا کام کا دن ہوتا ہے تو وہ بہتر ہے فارغ ہو کے زیادہ لمبی نماز پڑھیں. مغرب کا وقت چونکہ کم ہوتا ہے اس لیے مختصر سی نماز. تو سائزز میں فرق ہے نمازوں کے، حالانکہ سب نمازیں اللہ تعالیٰ چاہتے 5 نمازوں کے ایک ہی جتنی رکعتیں رکھتے، لیکن ایسا نہیں کیا. تو یہ کیا کیا ہے؟ یہ کیوں کیا ہے؟ کس طرح اکوموڈیٹ کیا چیزوں کو؟ گرمیوں میں دن لمبے ہیں، سردیوں میں چھوٹے ہیں، راتیں لمبی ہیں.
پھر اسی طرح آپ دیکھیں سب درختوں کے پتے ایک جیسے نہیں ہیں. جب آپ باغ لگاتے ہیں، کوئی بڑا درخت ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی گھاس ہوتے ہیں، کوئی پودے ہوتے ہیں، ان سب کو اپنی ترتیب سے رکھتے رکھتے وہ جو منظر بنتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ اپنے دن بھر کے ٹائم ٹیبل کو ایک ترتیب سے رکھیں، بڑا حصہ کام کا، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، پھر اسی طرح گھر کی ترتیب میں ہر چیز کے اندر اس حسن کو اگر آپ برقرار رکھیں تو آپ اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ادروائز بس جیسے آئے ہیں ویسے ہی چلے جائیں تو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ستونوں کے درمیان صفیں بنانے سے بچتے تھے، یعنی دو پلرز کے بیچ میں صف بنانے سے بچتے تھے کیونکہ اس سے صف ٹوٹ جاتی تھی. تو افضل یہی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، لیکن اگر بہت زیادہ رش ہے اور اوائڈ نہ کیا جا سکتا ہو، جگہ ایسی ہو، مجبوری ہو، تو پھر بنائی بھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے پلر کے بعد کی صف پھر ایک نئی صف شمار ہو جائے گی. صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا. صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو نماز لوٹانے کا حکم دیا کہ دوبارہ پڑھو نماز. اگر صف میں جگہ ہے تو پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی، اور اگر صف میں جگہ نہیں تو پھر مجبوری کی کیفیت ہوگی. مثلا مسجد میں اگر ایک دیوار سے دوسری دیوار تک صف بالکل برابر ہے، یعنی چند انچ کا گیپ بھی نہیں ہے، اب ایک شخص پیچھے سے آیا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ اندر تو گھس نہیں سکتا کسی صف میں، تو اس کے لیے مجبوری ہے. نماز ہو جائے گی کیونکہ اگلی صف میں سے کسی کو پیچھے کھینچنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اکیلے کھڑے ہونے کی بجائے کسی اور کو ساتھ ملانے کے لیے اگلی صف میں سے کسی کو کھینچ لیتے ہیں. وہ ایک جب نکلے گا تو کیا ہوگا؟ پوری صف ہلے گی. تو ایسا کوئی عمل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ملتا. امام مالک، احمد، اوزاعی، اسحاق اور ابو داؤد کا یہی مذہب ہے کہ صف سے آدمی نہ کھینچا جائے. البتہ ایک امام اور ایک مقتدی والے مسئلے پر قیاس کر کے اس کا جواز ملتا ہے کہ اگر صرف دو ہی لوگ ہیں، ایک امام اور ایک مقتدی، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ ایک ہی بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے، تو بعض لوگوں نے اس پہ قیاس کیا ہے. صف بندی کے مراتب. حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے ہاتھ ہمارے کندھوں پر رکھتے اور فرماتے برابر ہو جاؤ، یعنی فزیکلی بھی آپ ٹچ کر کے کہتے سیدھے ہو جاؤ، اور اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے. اور وہ لوگ جو بالغ اور دینی اعتبار سے عقل مند ہیں صف میں میرے قریب رہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں. کس میں قریب ہیں؟ دینی اعتبار سے ان سے ملتے جلتے ہیں اور عقل مندی میں ملتے جلتے ہیں. ایسا کیوں کیا گیا؟ جب خشوع و خضوع والے، تقوی والے، علم والے، سمجھدار، عقل مند لوگ ساتھ ہوں گے تو یقینی طور پر ان کے کیفیت کا اثر امام پر ہوگا، اور وہ کیفیت پھر وہاں سے پیچھے بھی ٹرانسفر ہوگی. جب آگے کے رہنما مثلا اگلی صف کے لوگ، اب یہی ایک عملی مثال ہے، اگر کھانے پینے والے لوگ اگلی لائن میں بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا؟ استاد پڑھا سکے گا؟ نہیں، کیونکہ جب تک آپ متوجہ نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کو پورا ملے گا بھی نہیں، دینے والا دے ہی نہیں سکے گا. تو اسی طرح امام کے قریب اگر ناسمجھ لوگ کھڑے ہو جائیں، جن کا نماز میں کوئی دھیان ہی نہیں، جن کے اندر کوئی خدا کا خوف ہی نہیں، بس وہ ایک شغل میلے کی طرح نماز میں آ کے کھڑے ہو گئے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ امام کی کنسنٹریشن پہ فرق پڑے گا، امام کی خشوع پہ فرق پڑے گا. اور اگر امام کی خشوع پہ فرق پڑا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سارے نمازیوں کی خشوع پہ فرق پڑے گا. اور اس طرح نماز کا جو تقاضا ہے کہ انسان کے اندر خشوع پیدا ہو، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ پورا نہیں ہو سکے گا. خشوع جو ہے وہ نماز کا اہم ترین حصہ ہے، تو وہ پیدا ہی نہیں ہو پائے گا. دوسری بات یہ کہ اس سے عام روزمرہ زندگی کے لیے بھی ایک سبق ملتا ہے ہمیں، اور وہ کیا ہے کہ جو لیڈرز ہیں ان کے آس پاس سمجھدار لوگ ہونے چاہیے، پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے، متقی اور پرہیزگار لوگ ان کو سراؤنڈ کرنے چاہیے. کیوں؟ کہ اگر وہ صحیح کام کرے گا تو اس کی تائید کریں گے اور اس کے لیے مددگار بنیں گے. کیونکہ نماز ہمارے لیے ایک ایسا ماڈل ہے کہ جس سے ہمیں اپنی دنیا کے طریقے سیکھنے، یعنی نماز محض ایک عبادت نہیں ہے،
اس کے اندر سے بہت ساری تعلیم ہمیں ملتی ہے عام روزمرہ زندگی میں مسلمانوں میں ڈسپلن اور بہت سی چیزیں پیدا کرنے کے لیے. تو یہ جو مسجدوں کے اندر 5 وقت کی لیڈرشپ ہے، یہ ایک ماڈل ہے عام روزمرہ زندگی میں آرگنائز طریقوں سے کام کرنے کے لیے، لیڈرشپ کے انتخاب اور طریقہ کار کے لیے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ایک لیڈر ایسے لوگوں کے گھیرے میں ہے جو متقی اور پرہیزگار اور صاحب علم اور سنجیدہ ہیں، وہ اس کو گرنے دیں گے؟ وہ اس کو پھسلنے دیں گے؟ وہ اس کو بہکنے دیں گے؟ لیڈرز کو کون خراب کرتا ہے؟ مشیر. جب اللہ تعالیٰ کسی لیڈر کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اچھے مشیر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی لیڈر یا قائد کو نعمت سے محروم کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے ارد گرد ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایسے ساتھی مطلبی مفاد پرست لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ جو اس کو غلط مشورے دیتے ہیں، غلط رپورٹنگ کرتے ہیں، غلط رستے پہ لے جاتے ہیں، جس سے نہ صرف وہ شخص خود برباد ہوتا بلکہ اپنے پیچھے جتنے بھی اس کے پیروکار ہیں، یہ جو بھی اس کے ماتحت عملہ ہے، یہ جتنے بھی لوگ اس کے زیر اثر ہیں، وہ سارے کے سارے بھی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں. تو لیڈرشپ جو ہے کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے. اور ذمہ داروں کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ان کے آس پاس کون ہے، ان کے تقوی کا معیار کیا ہے، ان کے علم کا معیار کیا ہے. تو یہاں پر سب سے سکھا دیا گیا کہ امام کے قریب کون ہو؟ عقل مند اور جو دین میں علم میں آگے ہوں. حضرت ابو مالک اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے مردوں نے صفیں باندھی، پھر لڑکوں نے، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی. فرمایا میری امت کی نماز اسی طرح ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح میں نے صفیں بنانے کا طریقہ تم کو بتایا ہے، آئندہ بھی تمہیں صفیں اسی طرح بنانی ہوگی. صف بندی میں بھی سنت کو فالو کرنا ہوگا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث میں ہے کہ میں نے اور ایک بچے نے اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی، اور ایک بڑھیا ہمارے پیچھے اکیلی ہی صف میں کھڑی ہو گئی. اب آپ دیکھیے کہ بظاہر یہ دو حدیثیں کنٹراڈکٹ کرتی نظر آ رہی ہیں ظاہری طور پر، کہ بچے پچھلی صف میں ہوں، اب وہ بچہ عین آپ کے پیچھے ہے. ایسا کب ہے؟ ایکسپشنل صورت میں، کہ جب نماز میں 4 ہی لوگ ہیں اور چاروں کا سٹیٹس فرق ہے. ایک تو امام ہے، ایک بالغ نوجوان ہے، ایک بچہ ہے اور ایک عورت ہے. اب کیا یہ الگ الگ نماز پڑھ لیں؟ نہیں، الگ نہیں نماز پڑھیں، یہ جماعت سے نماز پڑھیں. اور جماعت میں پھر صف بندی کیسے ہوگی؟ امام آگے، مقتدی میں بچہ اور مرد پیچھے اور عورت اکیلی اس کے پیچھے. علامہ سبکی فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب بچہ اکیلا ہو تو مردوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے. نہیں، اس صورت میں اس کو اکیلا نہیں پیچھے کھڑا کریں گے، یعنی لائن کیو کی طرح نہیں بنوائی گئی کہ آگے امام، پیچھے مرد، پھر پیچھے بچہ اور پھر پیچھے عورت. اس طرح کی صف کیسے بن جاتی؟ جیسے کوئی لائن قطار بنی ہوئی ہے. تو نماز کی صف قطار نہیں ہوتی بلکہ صف ہوتی ہے، اور اس میں اگر مرد 2 نہ ہو، 3 نہ ہو، ایک ہی مرد اور ایک بچہ ہو تو پھر وہ برابر ہی کھڑے ہوں گے. اس صورت میں پیچھے نہیں. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ ایک دفعہ کہا جا رہا ہے بچہ پیچھے کھڑا کرو، ایک دفعہ کہا جا رہا ہے کہ بچہ ساتھ کھڑا کرو. حالات کے مطابق تبدیلی کی جائے گی، اور وہ تبدیلی بھی عین دین ہوگی اور دین کے اندر ہوگی. ہم لوگ پھر ریجڈ ہو جاتے ہیں، ایک بات کو لے لیتے ہیں اور دوسرے چیز کو نہیں سمجھتے. حالات کی تبدیلی سے احکام بھی بدل جائیں گے. علامہ سبکی فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب بچہ اکیلا ہو تو مردوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اگر بچے 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو اپنی الگ صف بنا لیں. اسی طرح اگر مرد اکیلا ہو اور بچے 1 یا 1 سے زائد ہوں تو اس صورت میں بھی ان کو مرد کے ساتھ صف بنانی ہوگی. ٹھیک ہے؟ اور عورت 1 ہو یا 2 ہو، بہرحال وہ لڑکوں یا مردوں کی صف میں نہیں کھڑی ہوں گی بلکہ ان کے پیچھے کی صف میں کھڑی ہوں گی. وہ کیوں؟ عورتیں ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی؟ قدرتی طور پر مرد اور عورت اگر ایک جگہ پر اکٹھے ہیں تو شیطان فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر اس کا شوہر ہے تو سوچ کے آئیے، صحیح جواب دیجئے، جلدی فیصلہ نہیں کیجئے،
غور کیجیے اس مسئلے پر اور دماغ لڑائیے. یہ جو عورتوں کی صف میں پیچھے کھڑے ہونے کی بات تھی، تو اس میں بعض اوقات لوگ آبجیکشن کرتے ہیں کہ اسلام نے ایسا کیوں کیا ہے، عورت کو پیچھے کھڑا کیا اور مرد کو آگے کھڑا کیا ہے، اور اگر مرد اور عورت دو ہیں تو جس شوہر اور بیوی ہیں تو برابر کھڑے ہو کے کیوں نہیں نماز پڑھ سکتے، شاید اس سے عورت کا درجہ کم کیا گیا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، اس کا ریفرنس تو نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے لکھا کہ سائنٹیفکلی بھی یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ عورت کے جسم سے کائنڈ آف ریز نکلتی ہیں جو مرد کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اور اگر وہ قریب جگہ پر بیٹھی ہو تو ان سے مرد متاثر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے خشوع پہ فرق پڑتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ وہ پیچھے ہو تاکہ اس کی نماز محفوظ ہو، یعنی اللہ کی عبادت یکسوئی سے کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال آیا تھا کہ حرم میں بعض اوقات نمازوں میں مردوں کے قریب پڑھنی پڑتی ہیں، یا اگلی صف میں ساتھ ہی مرد ہیں، رش بہت زیادہ جب ہو جاتا ہے تو بعض اوقات ایک ہی صف میں، تو ایسی صورت میں پھر کیا کریں گے؟ نماز چھوڑ دیں گے؟ کیوں؟ کیا کریں گے؟ آپ بھیڑ میں اس طرح دب گئے ہیں، آپ کے نکلتے نکلتے بھی 2 گھنٹے چاہیے. لٹرلی بعض اوقات آپ اگر وہاں سے اپنے ہوٹل تک دوبارہ پہنچے تو آپ کی نماز جاتی ہے، مثلا مغرب کی نماز ہے، کوئی اور نماز ہے، کیونکہ جب طواف ہوتا ہے، حج کا طواف افاضہ ہوتا ہے، اس میں تو حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. یعنی میں نے ہر نماز میں الحمدللہ بچاؤ کر لیا، لیکن طواف افاضہ میں یہی حال ہوا کہ کوئی مردوں عورتوں کی صفیں الگ الگ نہیں تھی، جہاں جس کو موقع ملا وہ وہیں کھڑا ہو گیا. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے آپ کے ساتھ محرم ہوتا ہے، اور اسی لیے محرم کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس طرف ایک عورت ہو، اس طرف آپ کا اگر محرم ہو تو پھر آپ کھڑے ہو کے پڑھ لیں. یہ صورت کون سی صورت ہے؟ آئیڈیل ایکسیپشنل صورت ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ہے احسن طریقے سے، ایک موضوع اور مناسب طریقے سے ایک نماز پڑھنا محسن کے درجے پر سارے طریقوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ایک کیا ہے کہ انسان فرض ادا کرے کہ اگر وہ میدان جنگ میں یا کسی مجبوری کی حالت میں، یا بچہ چھوٹا اور وہ رو رہا ہے، یا اور ایسی مشکل ہے، تو فرض نہیں چھوڑا جا سکتا، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. ہاں یہ ہے کہ آپ کا وہ درجہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا مطلب نہیں اگر ایک نماز اس درجے میں نہیں پڑھی جا سکتی تو اگلی بھی آپ نہیں پڑھے. جو ہی حالات درست ہوں فوراً آپ پلٹ آئیں. صف بندی پر کسی نے ایک ایکسپیرینس لکھا ہے. کاکول ملٹری اکیڈمی میں کیڈٹس کی تربیت دیکھنے کا اتفاق ہوا. صف بندی کی تربیت ان کی اہم ترین تربیت ہے، یعنی سب سے زیادہ وہ جس چیز میں ٹریننگ دیتے ہیں وہ صف بنانے میں. اور کیڈٹس اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ کمانڈر کی ایک آواز پر وہ فوراً صف بنا لیتے ہیں، فوراً آرگنائز ہو جاتے ہیں. یوں وہ ہمیشہ چوکس رہتے ہیں، اپنے کمانڈر کی آواز پر اکٹھے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، یعنی ایک ہی طرح کا ریاکشن ہوتا ہے سب کا. عام اوقات میں بھی چلنے کا انداز بے حد باوقار ہوتا ہے قطاروں کی شکل میں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ لائن میں چلتے ہیں وہ اپنا ایک روب اور اپنا ایک اثر چھوڑتے ہیں دوسروں پر، اور جو لوگ ایک بھیڑ کی شکل میں کہیں اکٹھے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی مہذب نہیں کہلاتے. ان کے ذہن عادی ہو جاتے ہیں اپنے امیر کی اطاعت پر، اور اسی لیے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہر وقت تعاون کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ڈسپلن میں آپ صرف اسی وقت آ سکتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں. تو صف بناتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی کیا ہے کہ لینوا فی ایدی اخوانکم، کہ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاؤ، یعنی تعاون کرو، دستے تعاون آگے بڑھاؤ. اور جب تک انسان کے اندر نرمی نہیں ہوگی وہ دوسرے سے تعاون نہیں کر سکتا، اور اگر تعاون نہیں کرے گا تو پھر ڈسپلن کے ساتھ ایک لائن میں ایک جگہ ایک ترتیب سے کھڑے نہیں ہو سکتا، پھر اس کے اندر ٹیم ورک آ ہی نہیں سکتا. تو صف بندی جو ہے وہ انسان کو ٹیم ورک پر بھی آمادہ کرتی، مل جل کر کام کرنا سکھاتی. اور آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا نا، اگر کسی کی صف سیدھی کروائیں تو وہ ہلنے کا نام نہیں لیتا اپنی جگہ سے. اگر کہیں پیچھے سے کہہ بھی دیں کہ بھی دائیں ہو جاؤ یا بائیں ہو جاؤ، اپنی اپنی جائے نمازیں بچھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ادھر ہی ٹھیک ہے، کسی اور کو یہاں آنا ہے تو آ جائے، کوئی اور گیپ فل کرتا ہے تو کرے، لیکن ہمیں کچھ نہ کہو. یعنی وہ اسپرٹ ہی ختم ہو جاتی ہے نا پھر. اور یہ کیفیت امن میں اس قدر پختہ کر دی جاتی ہے کہ جنگ میں وہ غیر ارادی طور پر انکانشیسلی ہر وقت حاضر باش اور فرما بردار بنے ہوئے ڈٹے رہتے ہیں. اور اگر دنیاوی دشمنوں سے لڑنے کے لیے اتنا ڈسپلن چاہیے تو شیطان سے لڑنے کے لیے جو ابدی دشمن ہے آپ کا، کوئی ڈسپلن نہیں چاہیے. کیا آپ تنہا اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. ید اللہ فوق الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اکٹھے ہونے والوں پر. اور اکٹھے ہونے سے مراد بھیڑ کرنا نہیں ہے، ایک ڈسپلن کے ساتھ اکٹھے ہونا ہے، اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے مقام پر اکٹھے ہونا ہے.
خیر اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرتے ہوئے اکٹھے ہونا ہے. تو اس کا آغاز نماز سے ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.